إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباعا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی بڑائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا فرمایا اور ہم کو سیدھی راہ پر گامزن کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. انہی انبیاء کرام میں سے ہمیں آخری نبی تاجداری مکی و مدنی امام الانبیاء و رسول شافی مصفہ میدان محشر صاحب حوض کوثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی ہے جن کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام ہوا. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. حضرات گرامی معزز سامعین امتی مسلمہ اور تمام میرے دینی اور ملی بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ بھائی متلا دیتا ہوں تاکہ جس عنوان کے تحت لب کشائی کی جائے وہ عنوان مکمل طریقے سے اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے. اللہ رب العالمین قرآن کی ارشاد فرما رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعًا، کہ عورتوں میں سے نساء میں سے جو تم کو اچھی لگے تم ان سے نکاح کرو، دو دو نکاح کرو، تین تین نکاح کرو، چار چار نکاح کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم کو ڈر ہے نا انصافی کا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، دو بیوی رکھ کر کے، تین بیوی رکھ کر کے، چار بیوی رکھ کر کے، فواحدتن تو تمہارے لیے کیا ہے ایک ہی بیوی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا تو وہ تمہارے لیے جائز ہے جو تمہاری لونڈی ہے، یعنی بیوی بھی کیا ہے لونڈی ہی کے حکم میں ہے.
جس طریقے سے نکاح کرنے سے ایک انسان کے لیے بیوی حلال ہوتی ہے، اسی طریقے سے جب انسانوں کی خرید و فروخت تھی زمانہ جاہلیت میں اور ابتدائی اسلام میں، جب وہ آدمیوں کو بیچا کینا جاتا تھا، ان کی فروخت کی جاتی تھی، تو لونڈیاں جو خرید کر کے آتی تھی، یا تو جو جہاد کے اندر مال غنیمت کے طور پر جو ملتی تھی لونڈیاں، تو ان کا بھی حکم اسلام نے بالکل بیوی ہی کی طرح رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بتلایا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، تو تمہارے لیے اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو بیویوں کے درمیان، تو تمہارے لیے ایک کافی ہے، یا تو جو تمہارے ماتحت ہیں یعنی تمہاری لونڈی ہے جس کو تم نے خریدا ہے یا تو جنگ سے حاصل کیا ہے، وہ تمہارے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ یا آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں النکاح من سنتی، نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو آدمی میری سنت سے اعراض کرے گا، میری سنت کو نہیں اپنائے گا، یا تو میری سنت کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا جو اللہ کے نبی کی سنت ہی کو نہیں مان رہا ہے۔ یہ حدیث کا کیا ترجمہ ہے۔ تو آج کے اس خطبہ درس میں 15-20 منٹ کے اندر نکاح کے تعلق سے 2-4 باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی، اور 2-4 خطبے کے اندر نکاح کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات نکاح کی تعریف، عقد کی تعریف، کہ عقد کہتے ہیں، زوج کہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو ملانا، جوڑنا۔ عقد کی معنی ہوتا ہے گروہ لگانا۔ تو نکاح کے اندر چونکہ کیا ہوتا ہے، ایک رشتہ، نیا رشتہ جڑتا ہے، عقد کیا جاتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر، تو اسی لیے اس کا نام کیا زوج رکھا گیا، جوڑا، یعنی جوڑا بنانا رکھا گیا ہے۔ عقد کی معنی جوڑنا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے، عقد رکھا گیا ہے۔ شریعت نے نکاح کو سنت قرار دیا ہے، اور خاص کر کے نکاح کرنا جو ہے یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، ہر انبیاء اکرام نے نکاح بھی کیا ہے، تبتل اسلام میں حرام ہے، یعنی کوئی آدمی بغیر نکاح کے رہ جائے، کوئی آدمی بغیر نکاح کے اگر رہ جائے اور یہ سوچ رہا ہو کہ میں اللہ کا ولی ہوں، جس طریقے سے آج کل ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر یعنی اولیاء کرام کیا کرتے ہیں، جو بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، تو آدمی اس کو ولی سمجھتے ہیں، وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ نکاح جو ہے ایک انسان کا آدھا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنے سے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اب آدھا ایمان اس کو باقی رہتا ہے نکاح کرنے کے بعد۔ اب اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کو ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ نکاح کرنے سے ہی آدھا ایمان کیا ہوتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے ایک انسان کو۔ کوئی آدمی اگر نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے سے اس کا آدھا ایمان کیا ہوتا ہے، باقی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی نکاح کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تمہاری عورتیں جوان ہو جائیں، یا تو مرد کیا ہو جائے، جوان ہو جائے، تو تم اس کا نکاح کر دو، اگر وہ لونڈی ہے تو اس کا بھی نکاح کر دو۔ تو اللہ رب العالمین کی برکت سے وہ اگر مفلسی میں ہے تو اللہ رب العالمین اتنا برکت رکھے گا نکاح میں کہ نکاح کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو کیا کر دے گا، غنی کر دے گا۔ تو دین اسلام کے اندر نکاح کرنا یہ سنت ہے، اور تمام انبیاء اکرام کا سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، سارے انبیاء اکرام نے نکاح کر کے بتلایا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے بال بچوں کے ساتھ، یعنی بال بچے والے نبی بن کر کے دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو نکاح کرنا کبھی ایک انسان کے لیے فرض بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایک انسان کے لیے واجب بھی رہتا ہے، اور عام حالت میں نکاح کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ انبیاء اکرام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ نکاح کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کرنے سے ایک انسان بدکاری سے اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ ایک انسان بدکاری سے اور بے حیائی سے بچ جاتا ہے اگر آدمی نکاح کرتا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج فان لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب، اے نوجوان لوگوں، تم لوگ کیا کر لو، شادی کر لو۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے بات کی، یعنی اگر تمہارے اندر جسمانی طاقت ہے،
کھلانے پلانے کی طاقت ہے تو یا معاشرہ شباب تم کیا کرو، نکاح کر لو. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، یعنی کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر رہنے سہنے کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر کیا ہے، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اپنے بیوی کو پال سکتے ہو یا تو پوس سکتے ہو، تو فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو تمہارے لیے کیا ہے، روزہ رکھنا ہے. تو معلوم یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان آدمی کو اگر بدکاری سے بچنا ہے، شرم و حیا سے اگر بچنا ہے، تو اس آدمی کو اگر نکاح نہیں ہوا ہے تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. یہ سنت طریقہ ہے. روزہ رکھنے سے کیا ہے، قوت با کم ہو جاتی ہے اور شیطانی حرکتوں سے وہ بچ جائے گا. اللہ نے فرماتی ہے فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاهٌ لَهُ، اس لیے کہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا. اور نکاح کرنے سے ایک انسان کی نظر کیا ہو جائے گی، نیچے ہو جائے گی، اور شرمگاہ کی کیا ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی. تو نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نکاح کر رہا ہے تو نکاح کرنے سے وہ آدمی بدکاری سے اور بے حیائی سے بچ جائے گا. اور خاص کر کے ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف کیا ہے، بے حیائی ہے، زنا کاری کیا ہے، عام ہے. چاہے انسان ہاتھ سے زنا کر رہا ہو، یا تو آنکھوں سے زنا کر رہا ہو، یا تو پیر سے زنا کر رہا ہو. زنا کرنی صرف نہیں کہ زنا کرنا ہی صرف ہے، بلکہ اللہ نے فرماتی ہے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. ہاتھ بھی کیا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں. اگر کسی غیر محرم عورت کو چھو رہا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اگر کسی کی طرف وہ کیا کر رہا ہے، نظر اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے. پیر بھی زنا کرتے ہیں اگر وہ کسی کی طرف چل کر کے جا رہا ہے، بدکاری کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے معاشرہ شباب، تم لوگ کیا کر لو، نکاح کر لو. اس وجہ سے کہ نکاح کرنے سے اغض للبصر، وہ بصر کی یعنی آنکھوں کی حفاظت کر دے گا. واحسن للفرج، اور تمہارے شرمگاہ کی کیا کرے گا، حفاظت کر لے گا. تو معلوم ہوا کہ نکاح نہ کرنے سے آدمی ایک نہ ایک دن بدکاری کے اندر پڑے گا ہی، ایک نہ ایک دن کیا ہے، بے حیائی کے اندر وہ انسان پڑے گا ہی. تو نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کو حفاظت کر دیتا ہے، بے حیائی سے اور بدکاری سے حفاظت کر لیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح کرنے سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے دل میں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں آج کل ماحول معاشرے کے اندر، محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں جو دین اسلام کے اندر حرام ہے. اس سے بات کرنا یہ کیا ہے، حرام ہے. لکا چھپی دیکھنا یہ کیا ہے، حرام ہے دین اسلام کے اندر. یعنی ساری قسم کی برائیاں. اب اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ ایسے وقت میں جب برائیاں کیا ہو گئے، عام ہو گئی ہیں، جب ایک دوسرے سے باتیں کرنا عام ہو گئی ہیں جس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، تو نکاح کرنے سے ایک قسم کیا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم نرا للمتحابین مثل النکاح، کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جو محبت دیکھی ہے، جو الفت دیکھی ہے، نکاح کے علاوہ دوسری چیز میں الفت نہیں دیکھی ہے. اگر کوئی آدمی بغیر نکاح کے کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وہ کیا ہے، عشق ہے، اور وہ چیز حرام ہے. دین اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اس طریقے سے ہم کسی سے نہ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی سے ہم کیا ہے، یعنی مراسلہ رسالہ بھیج سکتے ہیں، نہ میسج کر سکتے ہیں. دین اسلام نے اس کو کیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اور نکاح کرنے سے ایک قسم کی راحت ہوتی ہے، ایک قسم کا کیا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. آج کل میڈیا کے اندر یعنی دین اسلام کے مسخ کو کرنے کے لیے بہت ساری میسج گھومتے رہتے ہیں عورتوں کے تعلق سے کہ اس نے نکاح کیا تو نکاح کرنا سب سے بڑا بوجھ ہے. اس طریقے سے میسج، یعنی نکاح کرنے سے کیا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. نکاح کرنے سے آدمی کیا ہوتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے. یعنی ذمہ داری سے بھاگنے کی میسجیں ہیں. اور یہ غلط طریقہ بتلایا جاتا ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کو خاص کر کے. حالانکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کرنے میں راحت ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، نکاح کرنے میں راحت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبب الی النساء والطیب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر دو چیز کی محبت فطری طور پر ڈال دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیز سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، النساء اپنے بیویوں سے، والطیب اور خوشبو سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حبب الی النساء والطیب، کہ دو چیز اللہ رب العالمین نے فطری طور پر میرے اندر محبت ڈال دی ہے، تو میں اپنے بیوی سے محبت کرتا ہوں، والطیب اور خوشبو سے بھی کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. وقرۃ عینی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے، نماز ہے. اسی طریقے سے نکاح کرنے سے ایک انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے. ایک انسان کی زندگی میں کیا ہوتی ہے، برکت آتی ہے. اگر وہ آدمی تنگ دستی میں ہے، اگر وہ آدمی کیا ہے، غریبی میں ہے،
اگر وہ آدمی فقیری میں ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نکاح کرنے کے ذریعے سے اب بچے ہوں گے, بچے اپنی تقدیر لے کر کے آئیں گے, جو بیوی آئے گی وہ اپنی تقدیر لے کر کے آئے گی, وہ اپنا معاش لے کر کے آئے گی. اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے, اس کے تقدیر میں جو معاش لکھ دیا ہے, اس کے تقدیر میں جتنا دانا لکھ دیا ہے وہ لے کر کے آئیں گے. ہم الٹا سوچتے ہیں, برعکس اس کے سوچتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک عورت زیادہ ہو جائے گی یا تو بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارا خرچہ بڑھ جائے گا, بلکہ وہ اپنی تقدیر لے کر کے آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جن کی اولادیں ہیں وہ پورے کے پورے غریب ہیں, وہ سارے کے سارے کیا غریب ہیں, ان کو کھانا نہیں مل رہا, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جن کے 1-2 بچے ہیں وہ زیادہ غریب ہیں. اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چلے تو ان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, وہ زیادہ غریب ہیں. لیکن جن کے بچے زیادہ ہیں, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ اچھا کھا رہا ہے, وہ اچھا پی رہا ہے. تو یہ نکاح کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. ابو داؤد کی مشہور روایت, ابو داؤد کی ایک مشہور روایت ہے, بار بار آپ سنے ہوں گے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اللہ کے نبی, اے اللہ کے نبی, میں بہت غریب ہوں, تنگ دست ہوں, غربت ہے, کھانے کی لالے پڑ رہے ہیں, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کر لو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تم کیا کر لو, نکاح کر لو. چنانچہ وہ نکاح کر لیے. اس کے بعد نکاح کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور زیادہ غربت آ گئی. پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے نکاح کیا تو اور زیادہ غربت آ گئی, پہلے تو میں ایک کھاتا تھا, اب اوپر سے ایک اور کھانے والی آ گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اور ایک نکاح کر لو. چنانچہ وہ صحابی 3 نکاح کیے. اس کے بعد جب تیسری نکاح کیے تو جو عورت آئی وہ کام کرنے والی تھی, وہ چٹائی وغیرہ بننے والی تھی, ان کے پاس ہنر تھا. چنانچہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا. جب دیکھا گھر کا ماحول دیکھا, ماحول دیکھنے کے بعد اس نے کیا ہے چٹائی بننا شروع کر دی. پھر اپنے جو شوکن تھے ان کو بھی سکھا دیا. ایک آدمی کما رہی تھی, اب 3 آدمی کیا کرنے لگے, کمانے لگے, ان کا شوہر بھی کمانے لگا. تو پھر یہ برکت اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مرد اور عورت کیا ہو جائے, جوان ہو جائے, تو تم اس کا نکاح کر دو. اللہ رب العالمین چاہے گا تو فقیر سے اس کو غنی کر دے گا, مالدار کر دے گا, اس کی زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے گا, اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین برکت دے دے گا. تو نکاح کرنے سے یہ فائدہ ہے کہ نکاح کے اندر کیا ہوتی ہے, برکت ہوتی ہے, اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہوتی ہے. اسی وجہ سے انبیاء کرام نے بھی نکاح کیا. انبیاء کرام جو دین اسلام کے رہبر ہیں, جو ہمارے امام ہیں, جو ہمارے لیے اسوہ ہیں, انہوں نے بھی نکاح کیا. ایسا نہیں کہ بغیر نکاح کے وہ رہ گئے, بغیر نکاح کے وہ رہ گئے, ایسا نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اسوہ بتلایا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ ہے, یہ تمہارے لیے کیا اسوہ ہے, یہ تمہارے لیے کیا ہے اسوہ ہے. اور نکاح کرنے سے نسل انسانی بڑھتی ہے. اگر کوئی آدمی نکاح کرنا چھوڑ دے گا تو نسل انسانی آہستہ آہستہ ختم ہو کر کے ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک اللہ رب العالمین اس چیز کو حلال کرا دیا ہے, نکاح کو حلال کرا دیا ہے, اور نکاح کو جائز کرا دیا اس وجہ سے کہ نسل انسانی کی برقراری رہے, نسل انسان پھلتے پھولتے رہے اور دنیا کیا رہے, آباد رہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم لڑکی دیکھنے جاؤ تو اس کے خاندان کو بھی دیکھو. خاندان دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی بچہ پیدا کرنے والی ہے یا نہیں ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ معقل بن یسار ایک صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک آدمی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے درخواست کیا کہ اللہ کے نبی, میں نے فلاں جگہ پر ایک عورت دیکھی ہے جو خوبصورت بھی ہے, خاندان بھی اچھا ہے, حسب نسب والی ہے, لیکن اس کے خاندان میں بچے زیادہ نہیں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے دوسری بار یہی اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی, میں نے اس عورت کو دیکھا ہے, اس کا حسب نسب اچھا ہے, لیکن اس کے خاندان میں بچے نہیں ہوتے. پھر اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تیسری مرتبہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود والولود فإني مكاثركم بكم الامم, یا تو الانبیاء یوم القیامہ, کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو, ایسی عورت سے نکاح کرو جو بچے جننے والی ہو, ایسی عورت سے نکاح کرو جو پیار محبت زیادہ کرنے والی ہو, اس لیے کہ قیامت کے دن میں تمام انبیاء کرام کے درمیان فخر محسوس کروں گا میری امت کے زیادہ ہونے پر, میری امت کے زیادہ ہونے پر. فإني مكاثر بكم يوم القيامة. تو نکاح کرنے کا مقصد کالے رنگ رنگلیاں ملانا نہیں ہے. نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بچے نسل انسانی کو آگے بڑھانا ہے, نسل انسانی کو آگے لے کر کے جانا ہے, کیونکہ انسان کی موت بھی ہے اور پیدائش بھی ہے. اگر کوئی آدمی نکاح نہ کرے تبتل پر رہ جائے,
بہت ساری خرابیاں نکاح کے تعلق سے ہیں جو انشاءاللہ عزیز جمعہ کے اندر بتلائی جائیں گی کہ کتنی ساری خرابیاں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں نکاح کے تعلق سے یہ ہے کہ لیٹ کرتے ہیں بہت سارے اعراض. نکاح سے اعراض کرنا یا تو اس کے اندر تاخیر کرنا دین اسلام کے اندر حرام ہے، منع ہے. تاخیر کرنا، عمر جاری ہے پھر بھی نکاح کا خیال نہیں آ رہا ہے، بہانہ مارتے ہیں تعلیم چل رہی ہے، پڑھائی چل رہی ہے، گھر بنانا ہے. یہ سب نکاح سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، یہ سب نکاح سے رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. یا تو دین اسلام نے یہ سب رکاوٹ نہیں بتلائی ہے کہ نکاح سے یہ سب کیا ہے، رکاوٹیں ہیں. ایسا نہیں کہ نکاح کرنے والے ہی بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں یا تو وہی اچھا کھا رہے ہیں، بلکہ نکاح کرنے کے بعد بھی لاکھوں میں کما رہے ہیں لوگ، لاکھوں میں اچھے کھا رہے ہیں. ان کے پاس بھی کیا ہے، گھر ہیں، ان کے پاس بھی کیا ہے، بچے ہیں. بچوں کی تربیت کرنا ہی معمولی بات نہیں ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہی کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے. ان کو کھلانا پلانا، ان کو پڑھانا لکھانا یہی معمولی بات نہیں ہے. دین اسلام نے اس کے لیے بھی جنت قرار دیا ہے کہ جو آدمی اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، 2 بچوں کی تربیت کر رہا ہے، وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی رہے گا جس طریقے سے ایک ملی ہوئی ہے. اگر کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں ہیں، اچھا سے اس نے پڑھایا، اس نے لکھایا، اچھے گھر میں شادی دی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور بچے کی تربیت کرنے والا دونوں ایسے ہی قیامت کے دن رہیں گے جنت میں. تو نکاح کی بے شمار فضیلتیں دین اسلام کے اندر ہی بتلائی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار فضیلتیں بتلائی ہیں نکاح کرنے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں. لیکن ہم نے نکاح کو بالکل اتنا گندا ماحول بنا دیا ہے، یا تو نکاح کے تعلق سے ہم غیر مسلموں سے اتنی چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں جو نکاح کا اصل مقصد ہے، اور نکاح کے اندر جو سہل ہے، آسانیاں ہیں، ہم نے اتنا ہی مشکل اس کو بنا دیا ہے. نکاح کے اندر اتنا ہی مشکل، اور اتنی خرافات اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں، اتنی خرافات ہم نے ڈال دی ہیں. حالانکہ دین اسلام نے نکاح کو آسان کرا دیا، بالکل ہی آسان، بالکل کیا ہے، آسان. یعنی 5 وقت کی نماز 1 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ آسان ہے. اس کے اندر 4 شرطیں بس. پہلی شرط کیا ہے، ولی ہونا ہے، یعنی اس کا مالک ہونا ہے، باپ ہونا ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی اگر ہونا ہے، بھائی نہیں ہے چچا ہونا ہے، ولی ہونا ہے شرط. دوسری شرط کیا ہے، ایجاب و قبول ہونا ہے، یعنی ایجاب و قبول کرانا ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ مہر ہونا ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے کہ گواہ ہونا ہے، 2 گواہ. بس اگر اتنی چیزیں ہیں، 4 چیزیں ہیں، تو نکاح آپ پہاڑ میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، روم میں بھی کر سکتے ہیں، ندی کنارے میں بھی کر سکتے ہیں، کھیت میں بھی کہیں پر بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ نکاح کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے، نکاح کے لیے ایک پنڈار ہونا چاہیے، بڑی جگہ ہونی چاہیے، بڑا روم ہونا چاہیے، بہت سارے باراتی ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ ہونا چاہیے. اتنی آسانی کے ساتھ صحابہ کرام کو نکاح کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ فلاں صحابہ کرام کو نکاح ہو گیا. اس کی مثالیں بے شمار مثالیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، کچھ بیان کر رہے تھے. ایک عورت آئی اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی سے کیا فرما رہے ہیں وہ عورت کہ اللہ کے نبی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی خاموش رہے. ایک صحابی فوراً اٹھے اور کہے کہ اللہ کے نبی اگر آپ نکاح نہیں کر رہے تو مجھ سے نکاح کرا دیجیے. اللہ کے نبی سے کیا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو نکاح نہیں کرنی ہے تو مجھ سے نکاح کرا دیجیے. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ جاؤ تم کچھ مہر لے کر کے آؤ، گھر سے کچھ مہر لے کر کے آؤ، تمہارے ساتھ نکاح کرا دیتا ہوں. وہ صحابی گئے گھر میں تلاش کیے تو وہاں پر کچھ نہیں ملا. ان کے گھر میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، مہر دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دین اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا کہ مہر کے لیے بھی دین اسلام نے جبر نہیں کیا ہے کہ اتنا ہی مہر دینا ہے تم کو، 10,000 ہی دینا ہے، 20,000 ہی دینا ہے، 30,000 ہی دینا ہے. صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے کہا صحابی کو جاؤ اور کچھ گھر سے لے کر کے آؤ جو بھی ملے. وہ آئے اور کہے کہ اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اگرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر کے آؤ، لوہے کی انگوٹھی معمولی 2-3 روپیہ ملنے والی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو وہ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی قرآن یاد ہے، کچھ سورے یاد ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہاں فلاں 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 سورے مجھ کو یاد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اسی سورے کے مہر کے طور پر کرا دیا، تم وہ سورے اس کو کیا کر دو، یاد کر دو. تو یہ مہر ہے، یہ معمولی کیا ہے، یعنی سورے یاد دلا دینا، سورے یاد دلا دینا یہ بھی مہر بن سکتا ہے. دین اسلام نے نکاح کو اتنا آسان بنایا ہے. حضرت سفیان ثوری ایک بڑے ہی کیا ہے محدث تھے. سفیان ثوری 4 بھائی تھے وہ لوگ. 2 بھائی کے سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت اچھا یعنی بڑے گھر کی لڑکی لائیں گے، بڑے گھر کے لوگ بڑے گھر کی لڑکی لائیں گے. جب وہ لڑکی آئی تو آنے کے بعد ان کے گھر میں معمولی کھانا بنتا تھا تو وہ لڑکی تالا دینے لگی کہ میرے گھر میں تو یہ کھانا میرے کتے کھاتے ہیں، ہمارے گھر کے کتے کھاتے ہیں.
تو اس کے چھوٹے بھائی نے کیا سوچا کہ تو بڑے گھر سے لائے تو یہ تانا دے رہی ہے، میں اچھے خاندان سے لے کر کے آؤں گا، یعنی اونچے خاندان سے لے کر کے آؤں گا۔ جب وہ لڑکی آئی تو اس نے ان لوگوں کو نچا دکھانا شروع کر دی کہ میں تو اتنے بڑے اونچے خاندان کی ہوں، ہم اتنے مالدار آدمی ہیں، ہمارا اتنا نام ہے، ہمارے ماحول میں اتنا کیا ہے نام ہے۔ تو سفیان ثوری نے ارادہ کر لیا کہ میں اب نکاح کروں گا ہی نہیں، میں اب نکاح کیا کروں گا ہی نہیں۔ تیسرے بھائی نے ارادہ کر لیا کہ میں نکاح کروں گا ہی نہیں، تبتل رہ جاؤں گا۔ چنانچہ ایک دن کہیں جا رہے تھے، ان کے استاد سے کیا ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ ان کے استاد نے پوچھا کہ کیا سفیان نکاح وغیرہ کر لیے؟ جوان ہو رہے تھے، جوان ہو گئے تھے، کیا نکاح وغیرہ کر لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے قسم کھا لی کہ میں نکاح کروں گا نہیں۔ میرے بڑے بھائی نے نکاح کیا تھا، ان کا یہ حال ہے، اس سے چھوٹے بھائی نے نکاح کیا تھا، ان کا یہ حال ہے، تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں نکاح کروں گا ہی نہیں۔ تو انہوں نے دو وصیت کی، استاد تھے، انہوں نے دو وصیت کی کہ دو حدیث کو سامنے رکھ کر کے کیا کرو تو نکاح کرو، تو تمہارا نکاح کامیاب رہے گا، اللہ رب العالمین کی برکتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین کی برکتیں راحتیں تمہارے زندگی پر نازل ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ دیندار لڑکی کو تلاش کرو، فاصبر بذات الدین، اس حدیث کے اوپر عمل کر لو۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ نکاح کے اندر کم خرچہ کرو۔ نکاح کے اندر خرچہ کرنا یہ بہادری نہیں ہے۔